ہائپرسونک میسائل وہ ہوتے ہیں جو کہ آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تیزی کے ساتھ اسپیڈ کے ساتھ فلائی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ امپورٹنٹ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کو دنیا کا کوئی اچھے سے اچھا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا، چانسز بہت کم ہوتے ہیں، یعنی یہ اگر فائر کیے جائیں دشمن کی ٹیریٹری میں تو ان کا گرنا ٹارگٹ پہ آلموسٹ سرٹن ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت کم ملک ایسے ہیں، 3-4 ملک ہی ہیں جن کے پاس یہ سویدھا، یہ فیسلٹی موجود ہے، اور ہم نے دیکھا ریسنٹ جو جنگیں چل رہی ہیں ان کے اندر بھی ہائپرسونک میسائلوں کی نیڈ دنیا میں فیل ضرور ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ رشیا نے بھی اپنے ہائپرسونک میسائل کچھ فائر کیے ہیں، آن گوئنگ یہ یوکرین والی کنفلکٹ، اس کے اندر رشیا نے ان کا استعمال کیا ہوا ہے۔ اسرائیل کے اندر جو جنگ چل رہی ہے، غزہ والی جنگ، اب اس میں ہائپرسونک تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، حماس کوئی پراپر ملٹری نہیں ہے، وہ ایک گروپ ہے، ملیٹنٹ گروپ ہے اصل میں، جن کا مقابلہ وہاں پر اسرائیلی فورسز کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اسرائیل کا جو اصل مقابلہ رہا ہے وہ حزب اللہ اور ایران کے ساتھ رہا ہے۔ ایران سب سے زیادہ ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1 تھریٹ ہے۔ اب ایران جو ہے ان کے پاس دنیا کی بہترین میزائل ٹیکنالوجیز میں سے ایک ہے، اور ایران بھی دنیا میں ان ملکوں میں آتا ہے جن کے پاس ہائپرسونک میسائلز موجود ہیں۔ اس کے جواب میں اسرائیل کے پاس کوئی ایسا ایئر ڈیفنس سسٹم موجود نہیں ہے جو کہ ہائپرسونک میسائلوں کو انٹرسیپٹ کرے۔ ان کے پاس مثال کے طور پر آپ دیکھیں آئرن ڈوم بھی ہے، تو ڈیوڈ سلنگ بھی ہے، تو ان کے پاس ایرو بھی ہے، مختلف قسم کے لیئرز انہوں نے اپنے ایئر میں بنا کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ لیئرز ایون حماس کے جو راکٹس آ رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی کبھی کبھی فیل ہو جاتے ہیں۔ ریسنٹ جو جنگ چل رہی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ کئی مرتبہ، بیشتر مرتبہ ایسا ہوا کہ تمام اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹمز فیل ہوئے ہیں، اور راکٹس حماس کے جو ہوم میڈ راکٹس ہیں وہ نیچے گرے ٹارگٹ کے اوپر۔ تو یہاں ایک بہت بڑا کوسچن مارک اسرائیل کے اوپر یہ بھی آیا ہوا ہے کہ ایرانی جو میزائل ہیں کیا ان کے خلاف ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ ایران نے آج ایک اور اپنے ہائپرسونک میسائل کا تجربہ کر دیا ہے ان حالات میں، جب وہاں جنگ چل رہی ہے، اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے حماس کے ساتھ اور دیگر کے ساتھ، حزب اللہ والوں کے ساتھ، تو اس میں ایران نے ایک ہائپرسونک میسائل کا تجربہ کر دیا ہے۔ اس ہائپرسونک میسائل کا نام ہے فتح عربی میں وکٹری کو کہتے ہیں، تو یہ ان کے میزائل کا نام ہے۔ یہ تقریباً 1400 کلومیٹر 1400 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے، بہت بڑی رینج ان ایرانی میزائلوں کی ہے، اور اس کی سپیڈ ذرا چیک کریے، میچ 13 اس کی سپیڈ ہے، 16,000 کلومیٹر ایک گھنٹے کے اندر یہ جا سکتا ہے، 16,000 کلومیٹر، لک ایٹ دی سپیڈ۔ اب اس سپیڈ سے اگر کوئی ایک آبجیکٹ فلائی کر کے آ رہا ہوگا نا، تو جب تک نیچے ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو آئیڈینٹیفائی کرے، آ جاتے ہیں ویسے موسٹ آف دا کیسز میں ایئر ڈیفنس سسٹم جو اچھا ہوتا ہے وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے، لیکن جب وہ اس کو کل چین جس کو کہتے ہیں، جب وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کون سے آبجیکٹ سے اس کو ہٹ کرنا ہے اور جب تک اس کو فائر کریں، تو یہ اپنے انٹرسپٹڈ مقام سے بہت آگے چلا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر اس سپیڈ کو کیپچر کرنا، اگر یہ نیچے سے کوئی میزائل مارتا ہے تو اس میزائل کی تو اتنی سپیڈ نہیں ہوتی نا جتنی اس ہائپرسونک میزائل کی ہوتی ہے جو کہ ایئر اسپیس کے اندر گھس کے آیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو پیچھے سے اگر وہ دوسرا میزائل کوئی ٹریس بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پکڑ نہیں پاتا ہے اسپیڈ کی وجہ سے، تو وہ پھر نیچے سرٹن ہوتا ہے گرنا۔ اسرائیل کے پاس کوئی ایسا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے جو کہ ہائپرسونک میزائل، اس سپیڈ کے ہائپرسونک میزائل کو کیپچر کرے، تو ایسے میں انہوں نے، ایرانیوں نے، یہ کہ اس ٹائم پہ جب جنگ چل رہی ہے تو انہوں نے اس میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ مہر نیوز ایجنسی ایران کی، انہوں نے رپورٹ کیا کہ ایران انویلز فتح 2 ہائپرسونک میسائل، اور الجزیرہ نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ ایران انویلز اپگریڈڈ ہائپرسونک میسائل ایز خامنائی ٹاؤڈ اسرائیل فیلیور۔ The Iranian show of force comes amid heightened US military presence in the region after Israel began bombing Gaza۔ اچھا، یہ ویسے امریکہ کو بھی انہوں نے غالباً ایک میسیج دینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ امریکنس نے پچھلے دنوں یہ افواہ اڑائی گئی کہ جی وہ کوئی نیوکلیئر سب مرین آ رہی ہے اس ریجن کے اندر، لیکن بعد میں امریکنس نے کلیریفائی کیا کہ یہ نیوکلیئر سب مرین نہیں ہے، سب مرین ہے ہماری لیکن نیوکلیئر کوئی میزائل اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کلیریفیکیشن لانا، کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگز میں کبھی کبھی گوف اپس بھی ہو جاتے ہیں، جیسے کیوبن میسائل کرائسس ہوئے تھے کولڈ وار کے اندر، تو اس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، یعنی ان انٹینشنل قسم کی چیز آپ کو اس میں نظر آتی ہے، تو یہ کلیریفائی ضروری ہوتا ہے کرنا، امریکنس نے کر دیا، لیکن بہرحال ان کی پریزنس یہاں پر جو ہے اس کا ہونا اٹ سیلف
ایران کے پانیوں کے پاس، یہ ایک سگنیفیکنٹ ہے۔ تو انہوں نے بھی یہاں پہ جواب میں ایرانیوں نے ایک میزائل فائر کر کے بتایا ہے کہ ہمارے پاس ایسے ڈیلیوری سسٹمز ہیں جن کو آپ کے جو ریڈارز ہیں، آپ کے ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، وہ کیچ نہیں کر سکتے۔ اچھا، آج جو بائیڈن صاحب جو ہیں انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں خود ایک اوپینین لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے ایک بار پھر سے حماس کو اور پیوٹن کو ملانے کی کوشش کی ہے۔ وہ اس کو ایک ہی پرزم سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ پچھلے مہینے سے لے کے وہ مستقل یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ دو الگ الگ تھریٹس ہیں، ایک تھریٹ نہیں ہے، لیکن ان کو مینشن اکثر وہ ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ دس از انٹرسٹنگ۔ یہ گزشتہ مہینے کا NDTV ہے۔ حماس پیوٹن ریپرزینٹ ڈفرنٹ تھریٹس بٹ بائیڈن ان ریئر ایڈریس، اور اس میں ان کے الفاظ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حماس اینڈ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن ریپرزینٹ ڈفرنٹ تھریٹس but they share this in common: they both want to completely annihilate a neighboring democracy, Biden said in the prime time speech۔ اب یہ جو انہوں نے آج اوپیڈ لکھا ہے، وہی بات اس کے اندر جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کہتا ہے کہ the US won't back down from the challenge of Putin and Hamas، اور اس میں وہ کہتے ہیں both Putin and Hamas are fighting to wipe out a neighboring democracy off the map, and both Putin and Hamas hope to collapse broader regional stability and integration and take advantage of the ensuing disorder. America cannot and will not let that happen for our own national security interests and for the good of the entire world۔ یہ ایسا ہونے نہیں دیں گے، لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں دونوں کو ساتھ میں ملا کے شاید وہ یہ ہنٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ دونوں جڑے ہوئے بھی ہیں، حالانکہ وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ سیپریٹ ہیں، لیکن مینشن ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ان کو۔ دونوں جنگوں کا حالانکہ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، ویسے کہاں یوکرائن کہاں غزہ، کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ یوکرائن والے تو یہ دہائی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اسرائیل والی، تو ہم تو کہیں بیک گراؤنڈ میں چلے گئے، نہ ہمارے پاس ویپنز آ رہے ہیں، نہ ہمارے پاس اسسٹنس آ رہی ہے، کوسچنز وہ الگ سے پوچھے جا رہے ہیں ہم سے کہ پیسے یہ والے کدھر گئے تو وہ والے کدھر گئے، تو وہ الگ سے دہائی دے رہے ہیں۔ ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے آپس میں دونوں جنگوں کا، لیکن یہ پتہ نہیں کیوں بار بار ہر دوسرے تیسرے ہفتے جو ہے بائیڈن صاحب ان کو دونوں کو ساتھ میں منشن کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال مترو، آخر میں یہ بھی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کہ ایران نے یہ جو ہائپرسونک میسائل کا تجربہ کیا ہے، نئے ہائپرسونک میسائل کا، اس کے ساتھ انہوں نے ان مسلمان ملکوں سے ایک بار پھر سے اپیل کی ہے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک یا ٹریڈ ٹائز رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا شارٹ ٹائم کے لیے صحیح، لیکن اپنے یہ جو ٹائز ہیں یہ ختم کرتے ہیں، یہ ختم کرتے ہیں۔ یہ اچھا تاثر نہیں جا رہا کہ وہ وہاں پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں غزہ کے اندر، اور یہاں پر آپ ٹریڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، یا اگر آپ کی ڈپلومیسی چل رہی ہے تو دس از ناٹ اے گڈ تھنگ۔ تو اس کو آپ ٹیمپررلی جو ہے وہ بند کر دیں۔ ان کے جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، انہوں نے ایک اپیل کی ہے مسلم برادری کے تمام ملکوں کے ساتھ جو اسرائیل کے ساتھ اس وقت ڈیل کر رہے ہیں۔